فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ دنیا کے حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں، جس میں بہت بڑا طبقہ ہے، شاید وہ خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی کی تمیز کو بھولتا جا رہا ہے، اور پھر ایسے وقت میں کہ جب خیر و شر کی تمیز کو، اچھائی اور برائی کے فرق کو بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں مایوسی کی ایسی ہوا چلائی جاتی ہے کہ آج کے وقت میں آدمی دین و سنیت پر استقامت کے ساتھ کیسے رہے گا، دین و سنیت کا وہ کام کیسے کرے گا، اور اس طرح آدمی آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے، اور صرف دنیا کے بظاہر جو فائدے ہیں وہ فائدہ ملنا وہ اپنی ترقی سمجھتا ہے، اور آخرت کے حساب سے غافل ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور صحابہ کرام نے یہ دین جو ہم تک پہنچایا، ہمارے بزرگوں نے جو تعلیم دی، وہ تعلیم یہی ہے کہ ہر حال میں دین کی سلامتی ہے، تو دین کی سلامتی یہ آخرت کی سلامتی ہے، دنیا قبر و حشر کی سلامتی ہے۔ دین اگر سلامت ہے تو دونوں جہاں کی بھلائیاں ہے۔ آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی ضرورتیں ہیں، ایسے وقت میں دین کا کام کیسے کریں گے؟ ہماری خواہشات اتنی زیادہ ہے، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنا، بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرنا، ہر چیز میں شرعی مسائل کا لحاظ کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کبھی سوچا، غور کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے، تو وہ تربیت کے ذریعے ہم کو کیا سبق دیا گیا؟ آج آپ اور ہم بظاہر دنیا کی جن پریشانیوں کے اندر ہے، کیا غزوہ خندق کا موقع آیا تو صحابہ کرام بظاہر پریشانیوں میں گرفتار نہیں تھے؟ آج اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے شاید زندگی میں کوئی ایک وقت بھی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا نہیں رہا ہوگا، لیکن یہ کہ غزوہ خندق جو ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہ مالک و مختار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائی کہ آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی آمد سے ہی آپ کے وجود کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہے،
اور صرف آپ کی آمد سے نہیں بلکہ آپ کی آمد سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجود کی برکتیں یہ ظاہر ہوتی رہی ہے۔ لیکن یہ کہ غزوہ خندق میں آپ نے کبھی سوچا، غور کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں، چہرے کے اوپر مٹی ہے، داڑھی سر مبارک کے اندر مٹی ہے، اور ایسی پریشانی کے عالم میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت جو چند گھنٹے پہلے بھوک کے ایسے عالم میں ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑے سے وقت کے بعد ایک بکری کا بچہ آتا ہے، وہ بکری کا بچہ 1400 صحابہ کو کافی ہوتا ہے۔ مختصر سا آٹا یہ تمام صحابہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بکری کے بچے کے ذریعے تمام صحابہ کی ضیافت ہو سکتی ہے، مختصر سے آٹے کے ذریعے تمام صحابہ کی ضیافت ہو سکتی ہے، تو آخر پیٹ پر پتھر باندھنے کی حکمت کیا ہے؟ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ دین کا کام، دین کے اوپر قائم رہنا، شریعت پر عمل کرنا، یہ صرف پیٹ بھرنے کے بعد نہیں ہوتا ہے، یہ صرف محل بننے کے بعد نہیں ہوتا ہے، یہ صرف مال کے جمع ہو جانے کے بعد نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین یہ اتنا اہم ہے، حضور کی غلامی کو اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضور کی غلامی میں اگر آدمی زندگی گزارے، دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرے، تو عشق مصطفیٰ وہ طاقت ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کے بعد بھی دین اسلام کی نشر و اشاعت ہو سکتی ہے، غربت میں رہنے کے بعد بھی دین اسلام کی نشر و اشاعت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں اور ایسی فکر دینے کی کوشش کریں کہ جس فکر کی بنیاد پر وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اپنے عقیدے کا سودا نہ کریں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ خلفائے راشدین کا جو دور گزرا ہے، یعنی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، ظاہری دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حال میں اسلام کی حدود اور اسلام کی حدوں کو کہ فلاں فلاں علاقے تک اسلام پھیلا ہے، اسے چھوڑ کر آپ دنیا سے، ظاہری دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ صدیق اکبر کا زمانہ دیکھیں، فاروق اعظم کا زمانہ دیکھیں، عثمان غنی مولا کائنات کا زمانہ دیکھیں، تو وہ حدیں سمٹتی نہیں ہیں، بلکہ صدیق اکبر نے ان حدوں کو بڑھایا، یعنی اسلام اور آگے تک پہنچا۔ اب یہ اسلام آگے تک پہنچا، صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی قیادت فرمائی، امت کی رہنمائی فرمائی، تو وہ رہنمائی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ رہنمائی آپ کس حالت کے اندر کرتے ہیں کہ آج جو ایک ذہن بن چکا ہے کہ مال جمع ہوگا تبھی دین کا کام ہوگا، میں مالدار بن جاؤں گا اس کے بعد دین کی خدمت ہوگی، تو مال یہ دین کے کام کا ذریعہ ہے، مالدار ہونا یہ دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آدمی غریب ہو جائے تو دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا کہ میں نے آپ کی سوانح کے اندر پڑھا کہ آپ نے اپنی زندگی کو گزارا تو بیت المال سے جو آپ کو لباس دیا جاتا تھا، یعنی گرمی کے لیے جوڑا، ٹھنڈی کے لیے جوڑا، آپ تمام مسلمانوں کے حاکم ہیں، انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی ذات ہے، لیکن آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا کہ وہ لباس اگر پرانا ہو جائے صدیق اکبر اسے بیت المال میں جمع فرماتے اور اس کی جگہ پر نیا لباس دیا جاتا، یہاں تک کہ جب آپ کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو آپ نے زندگی کتنی سادگی کے ساتھ گزاری۔ آج
شاید غریب سے غریب آدمی ہوگا، ہم ہو چاہے آپ ہو، غریب سے غریب آدمی ہوگا، وہ بھی زندگی ایسے نہیں گزارتا ہوگا، وہ پورے مسلمانوں کے حاکم، انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ لیکن آپ کے ساتھ ایک مرتبہ یہ معاملہ ہوا کہ آپ کے لیے کھانے کے اندر شہد اور پانی کو لایا گیا، شہد لایا گیا، آپ زار و قطار رونے لگے، آپ رونے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضور رونے کا سبب کیا ہے؟ بولے کہ رونے کا سبب یہ ہے کہ اتنا اچھا کھانا دیکھ کر میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کہیں دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا ہوں۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو روزانہ شہد کھلائیں، شاید 3 دن کے لیے کھانے تیار نہ ہو، ہمارے لیے ہو شاید ہم کھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا، میں نے یہ دیکھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کس چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں؟ چل ہٹ جا، نکل جا، مجھ سے دور ہو جا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا سج سور کر پوری زینت کے ساتھ تیار ہو کر وہ میرے سامنے آئی ہے، تو میں اسے اپنے آپ سے دور کر رہا ہوں۔ تو یہ دنیا نے جاتے ہوئے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا، لیکن آپ کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو میری محبت کے اندر گرفتار ہوں گے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور کا وہ فرمان شہد کو دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ کہیں میں دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں کہ انہوں نے ایسی غربت کے اندر دین کا کام کیا، ایسی غربت کے اندر دین کی نشر و اشاعت کی اور اسلام کا پرچم بلند کیا، اور ہم کو یہ بتایا کہ دین کے کام کے لیے سب سے بڑی بنیاد جو ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ہونا۔ یعنی حضور سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، دنیاوی چیزیں آپ کی مجبوری نہیں بنے گی، حضور سے جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ محبت کی بنیاد پر دین کے کام کا، دین پر عمل کا جذبہ یہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا کہ آپ نے ایسے زندگی کو گزارا، یعنی ایسے حالات میں جب شہد کبھی کبھی کھانے کو مل جائے، ایسے حالات میں کہ آپ کے لیے لباس یہ بیت المال سے جمع ہو، لیکن ایسے وقت میں آپ نے دین کا کام کیسے کیا؟ اتنی پریشانی میں، غربت کے ایسے حالات میں آپ نے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسے فرمائی؟ آج کیا حالات ہیں؟ رہنے کے لیے مکان اگرچہ کرائے پر ہے لیکن مکان تو ہے، کھانے کے لیے تازہ کھانا تو ملتا ہے، ہماری بنیادی ضرورتیں تو پوری ہوتی ہے، لیکن وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھروسہ تھا وہ اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ، کہ ایسے وقت میں کہ جب ہزاروں فتنے پیدا ہوئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو مسیلمہ کذاب ہے، منکرین زکوٰۃ ہے، ارتداد کا فتنہ، مدینہ منورہ خطرے کے اندر ہے۔ وہاں پر ایک سوال آیا تھا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو امام الانبیاء نے جو روانہ فرمایا ہے اسے روک دیا جائے۔ صدیق اکبر کی فکر دیکھیں، صدیق اکبر کی نظر میں کامیابی کسے کہا جاتا ہے اسے دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ایسے وقت میں مدینہ منورہ لشکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کئی صحابہ کرام کا مشورہ یہ خلوص پر ہی مبنی تھا، لیکن صدیق اکبر کی سوچ کیا تھی؟ جس لشکر کو اور جسے امیر بنا کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روانہ فرما دیا،
یعنی یہ کہہ دیا کہ اسامہ تم لشکر لے کر جاؤ، تو امام الانبیاء نے جانے کے لیے کہا تو صدیق اسے رکنے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے حضور کے فرمان کے اوپر عمل کیا تو بغیر کسی دولت کے، بغیر کسی طاقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ غلبہ عطا فرمایا کہ ہر محاذ پر آپ کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور ایسی کامیابی دی گئی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ ہی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد امت کا حال، مسلمانوں کا حال ایسا ہو چکا تھا کہ جیسے کہ ٹھنڈی کا موسم ہو، اور ٹھنڈی کے موسم میں بکریاں باہر کھلے میدان میں ہیں اور اچانک کڑاکے کی ٹھنڈی میں بارش ہونے لگے، اور ایسی بارش میں ٹھنڈک میں بکریوں کا جو حال ہو جاتا ہے وہ حال مسلمانوں کے تھے۔ لیکن ایسے وقت میں صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا، دین کی حفاظت فرمائی۔ وہ دین کی حفاظت کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے سچی محبت۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم کے اوپر چلیں، اور آج جہاں پر لڑائی اور دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور پیٹرول کا حساب کتاب ہوتا ہے، کاروبار کے نقصان کا حساب کتاب ہوتا ہے، دنیاوی معاملات کا حساب کتاب ہوتا ہے، وہیں پر سب سے پہلے یہ حساب بھی کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال آپ کا ایمان جو مضبوط تھا یہ جنگ کی بنیاد پر، اس سال آپ کا ایمان کمزور تو نہیں ہو چکا ہے؟ گزشتہ سال آپ بد مذہبوں کے حوالے سے سختی کی بات کرتے تھے، آج کے سال میں مال کے کم ہونے کی وجہ سے بد مذہبوں کے حوالے سے نرمی تو پیدا نہیں ہو چکی ہے۔ دوستو، مال زیادہ رہے یا کم رہے، دنیا کی نعمتیں زیادہ ہو جائے کم ہو جائے، لیکن یہ کہ اگر ایمان اگر سلامت ہے تو یہ دونوں جہاں کی کامیابی ہے، اور مال اگر بڑھتا گیا ایمان کمزور ہوتا گیا، دنیا کا مال بڑھتا گیا، بد مذہبوں کی صحبت پیدا ہو گئی، دنیا کا مال بڑھتا گیا، آپ کے بچے بد مذہبوں کے قریب ہونے لگے، تو یاد رکھ کر چلنا کہ وہ مال تمہیں دنیا میں بظاہر کامیاب بنائے گا، لیکن بد مذہبوں کے اگر قریب ہوتے ہیں تو وہ خطرہ ایسا ہے کہ جس خطرے کے حوالے سے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کے قریب ہونا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے، ان کے قریب ہونا یہ فتنے میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہم کو یہ ہے کہ مسلمان ہر حال میں اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کیوں کہ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، یعنی یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، یعنی وہ دین کے معاملے میں کتنے غیرت مند تھے، شریعت کے اوپر عمل کا جذبہ، قوم کی صحیح رہنمائی کا جذبہ ان کے دل کے اندر کس طور پر پایا جاتا تھا کہ یہ صدیق اکبر ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے کام کو انجام دینے کے لیے بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر ہے۔ فاروق اعظم کا دور آیا، یعنی خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام سب سے زیادہ پھیلا، یعنی 10 سال کے اوپر تقریباً فاروق اعظم نے حکومت فرمائی، تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اسلام پھیلا۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایک اور فاروق کو پیدا کر دے تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے، لیکن وہ فاروق اعظم نے اسلام کو پھیلایا۔ آج جو یہ بنیاد بنا دی گئی نا کہ مال ہوگا تبھی کام ہوگا، مال ہوگا تبھی کام ہوگا، حالانکہ مال یہ دین کے کام کا ذریعہ ہے، لیکن توکل کمزور ہو جائے، اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ کمزور ہو جائے، اور ہر چیز کے اندر صرف اور صرف مال ہی کا دخل ہو کہ کام کرنے والے کا مالدار ہونا ضروری ہے، جڑنے والوں کا مالدار ہونا ضروری ہے، ممبر کا مالدار ہونا ضروری ہے، متولی کا مالدار ہونا ضروری ہے، تو آپ نے کبھی سوچا کہ فاروق اعظم کہ جن کے دور کے اندر اسلام سب سے زیادہ پھیلا،
خلفائے راشدین کے زمانے میں سب سے زیادہ اسلام کی سرحدیں بڑھی ہیں تو وہ فاروق اعظم کے دور میں بڑھی. اب فاروق اعظم کے دور میں بڑھی تو فاروق اعظم کے مالی حالات کیا ہے آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے, آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ فاروق اعظم کے مالی حالات یہ ہے کہ میں نے آپ کی سیرت میں پڑھا کہ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے, ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے, بیمار ہوئے تو حکیموں نے آپ کو یہ مشورہ دیا اور نسخہ تجویز کر کے دیا کہ آپ کو فلاں دوائی لینی ہے لیکن اس دوائی کو شہد کے ساتھ لینا لازم ہے. آپ سوچیں وہ امیر المؤمنین ہے, قیصر و قسرا جس کے نام سے کانپتا ہے, کافروں کے بدن کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے, وہ فاروق اعظم کو طبیب نے دوائی کے ساتھ شہد کو استعمال کرنے کے لیے کہا, لیکن امیر المؤمنین کے مالی حالات یہ ہے کہ شہد ان کے گھر کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. اور اس حال میں آپ نے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ اجازت مانگتے ہیں کہ آپ اگر اجازت دیں تو علاج کے لیے بیت المال سے شہد جو پڑا ہوا ہے وہ اپنے علاج کے لیے استعمال کروں. آپ مجھے بتائیں فاروق اعظم نے دین کو کیسے پھیلایا؟ صرف مال کی بنیاد پر پھیلایا؟ اصل یہ ہے کہ دین پھیلتا ہے, دین پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, دین کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر جتنا عشق مصطفیٰ ہوگا, دل کے اندر حضور کی محبت جتنی زیادہ ہوگی تو وہ حضور کی محبت ایسی ہے جو آپ کو غربت میں بھی عمل کا جذبہ دیتی ہے. اللہ رسول کی محبت یہ ایسی نعمت ہے کہ زخم کھانے کے بعد بھی حق پر قائم رہنے کا حوصلہ آپ کو عطا کیا جاتا ہے. اس لیے دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کا یہ جو پرفتن دور ہے, آج کے جو حالات ہیں, آج کا جو ماحول ہے, ایسے ماحول میں ایسے رہبروں کو تلاش کریں, ایسے رہنماؤں کو تلاش کریں کہ جن رہبروں کی نظر, یعنی رہبر جو ہوتا ہے وہ رہبر ہی ہوتا ہے, لیکن ایسے رہبر کو تلاش کریں کہ جس کے قریب جانے کے بعد, جس سے محبت کرنے کے بعد, جس کے عمل سے محبت کرنے کے بعد آپ دنیا کی محبت سے دور ہو جائے, بارگاہ مصطفیٰ سے قریب ہو جائے. اگر آپ ایسے رہبروں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی مبالغہ کے میرے دل کی جو آواز ہے وہ میرے دل کی آواز یہ کہتی ہے کہ حضور تاج الشریعہ جو ماضی قریب کے اندر ہم لوگوں کے درمیان سے رخصت ہوئے, آپ نے جو دین کا کام کیا, آپ نے جو اپنے منصب کا حق ادا کیا, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ وہ ہے کہ ان کی ذات سے اگر عملی طور پر محبت کرو گے تو حضور تاج الشریعہ میں بزرگوں کی نیابت کا وہ جذبہ نظر آتا ہے. حضور تاج الشریعہ میں بزرگوں کے نقش قدم کے اوپر چلنے کا وہ حوصلہ نظر آتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کو سنو, حضور تاج الشریعہ کو پڑھو, اور تاج الشریعہ نے جو فرمایا ہے اس فرمان کے اوپر عمل کرو. تو یقین جانیں, آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ تاج الشریعہ سے قریب ہو رہے ہیں. ارے تاج الشریعہ وہ تو ایک وسیلہ ہے, لیکن یہ ایک ایسے رہبر کا وسیلہ ہے کہ ان کے قریب اگر ہو جاؤ گے تو ان کی قربت آپ کو غوث اعظم سے قریب کر دے گی, ان کی قربت آپ کو بارگاہ رسالت سے قریب کر دے گی. وہ قریب کیسے کرے گی؟ آپ کیا سمجھیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ کی قربت آپ کو بارگاہ رسالت سے قریب کیسے کرے گی؟ ان کو رہبر بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہزاروں رہبر کہے جانے والے جو رہزنی کا کام کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیا, لیکن تاج الشریعہ کو آج بھی ہم رہبر مانتے ہیں. تو رہبر ماننے کی وجہ کیا ہے؟ تو رہبر کون ہوتا ہے؟ جو بارگاہ رسالت سے قریب کرے. اور حضور کی بارگاہ سے قریب کون ہوگا؟ جو بد مذہبوں کی صحبت سے بچتا ہے, جو صلح کلیت سے بچتا ہے, جو بد عقیدہ لوگوں سے بچتا ہے. اب حضور تاج الشریعہ آپ کو بارگاہ رسالت سے قریب کرنے کا ایسا ذریعہ ہے
کہ مثال کے طور پر ایک منہاجی آپ کے پاس آ جائے اور وہ منہاجی کا بیان سنائے، وہ علم غیب مصطفیٰ پر بھی بولتا ہے، وہ مدینہ منورہ کی فضیلت پر بھی بولتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ پر بھی بولتا ہے، وہ معراج النبی پر بھی بولتا ہے، یعنی زبان سے بات کرتا ہے، عشق کی بات کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ اشرف علی کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں، رشید کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں، خلیل کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں، یہودی کو ایمان والا کہتے ہیں، عیسائیوں کے لیے اپنی مسجدوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو ایسی زبان استعمال کرنے والا یقیناً یہ ایسا صلح کلی ہے، ایسا کافر ہے کہ اس کے قریب اگر جاؤ گے تو ایک طرف عشق کی بات کرتا ہے، ایک طرف غدار کو مسلمان کہتا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے ایسے زمانے میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہم کو یہ بتایا کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ غدار کو مسلمان نہیں کہتا ہے، بلکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ عاشق کا معاملہ تو یہی ہوتا ہے کہ جس کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ غدار سے نرمی نہیں کرتا ہے، بلکہ غدار کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ نبی سے جو ہو بےغانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر دیں۔ یعنی منہاجیت عشق کے نام پر بد مذہبوں سے قریب کرتی ہے، لیکن میرے تاج الشریعہ سچے عاشقوں کی علامت کو بیان کرتے ہوئے ہم کو منہاجیت سے بچاتے ہیں، ہم کو صلح کلیت سے بچاتے ہیں، اور جب صلح کلیت سے بچاتے ہیں تو یقیناً یہ ایسے عقل مند رہنما ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اکیلے ہو جاؤ لیکن ان کو رہنما بنا کر اپنی زندگی گزارو گے تو حضور تاج الشریعہ نے گویا کہ اپنی ذات اپنی رہنمائی کے حوالے سے ہم کو یہ پیغام دیا کہ یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم، سنتے گر ہوشیار کی باتیں۔ وہ ہوشیار میرے تاج الشریعہ ہے، اور ہوشیار کی بات کیا ہے؟ ہوشیار کا پیغام یہ ہے کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ ہوشیار کا پیغام کیا ہے؟ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ ہوشیار کا پیغام کیا ہے؟ ہوشیار کا پیغام یہ ہے کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اور اسی ہوشیار کو رہبر بناتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو گے تو انشاءاللہ دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہو گے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ یہ رہبر بنانے کا مقصد ہوتا ہے، یہ رہنما بنانے کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا، ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا رہبر، آپ کا پیر، ولی وہی ہو سکتا ہے جو اپنے قریب آنے والے کو اللہ و رسول کی بارگاہ سے قریب کرے۔ آپ کا پیر اور آپ کا رہبر یہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کے قریب جانے والے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جوڑے۔ آپ دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کو ہم نے رہبر مانا، حضور تاج الشریعہ سے جڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضور تاج الشریعہ سے جڑنے کا فائدہ کیا؟ ان کا غلام بن کر جینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کیا آج کے دور میں آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ آج کے دور میں کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ آج کا وقت یہ ایسا پرفتن وقت ہے کہ حرام چیزوں کو ہلکے میں لیا جاتا ہے؟ یعنی معاذ اللہ اب تو ایسے رہزن رہبر کی صورت میں آنے لگے کہ تصویر کو اختلافی مسئلہ کہتے ہیں، یعنی ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ تصویر کا مسئلہ تو گویا کہ معاذ اللہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوا، اور تصویر کے مسئلے میں گویا کہ یہ حضور تاج الشریعہ کے دور میں پیدا ہوا۔ ارے تصویر جو ہے نا، تصویر تو تصویر کیا چیزیں جانتے ہیں؟ تصویر یہ ایسی حرام چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، کہ بے شک قیامت میں سب سے سخت عذاب یہ تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا۔ مصورون آیا ہے، تصویر بنانے والا، تصویر بنانے والے کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔
اب آج کے وقت میں لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کا مزاج کیا بنتا جا رہا ہے؟ لوگوں کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، تصویر کشی کرنی ہوگی. آپ ادھر ادھر اگر پھنس جائیں تو کوئی ویڈیو میں جاتا ہے، کوئی تصویر میں جاتا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ حضرت ویڈیو شوٹنگ کروانے والے مولانا کو سننا، یعنی ایسے مولانا جو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، عقیدے اہل سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن ویڈیو بناتے ہیں، تصویر کھنچواتے ہیں، تو ایسے مولانا کو سننا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ایسوں کو نہ سنا جائے. جو تصویر بنواتے ہیں، جو ویڈیو کرواتے ہیں شوقیہ، ایسوں کو نہ سنا جائے. لوگ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں، اچانک میرے دل کے اندر آئی کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی وہ ویڈیو بنواتا ہے لیکن قرآن کی آیت پڑھتا ہے، ترجمہ بھی صحیح کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، ترجمہ بھی صحیح کرتا ہے، امام اہل سنت کی تحریر سے بولتا ہے، عقیدے کی سچی بات کرتا ہے، بد مذہبوں کا رد کرتا ہے، لیکن ویڈیو بنواتا ہے. تو ویڈیو بنوانے کی بنیاد پر حضرت نے یہ فرمایا کہ اسے نہ سنیں، جاندار کی ویڈیو کو نہ دیکھیں. تو آخر اس میں حکمت کیا ہے جانتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے، آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اچھے کی محبت اپنے ساتھ اس کی اچھائیوں کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر لاتی ہے. اور آدمی جب غلط کو اپنا رہبر منتخب کر لیتا ہے تو غلط کی محبت دل کے اندر آنے کی بنیاد پر اس کے عمل کی محبت بھی آتی ہے. مثال کے طور پر آپ آج تک تصویر کو حرام ہی مان رہے تھے، آپ ویڈیو کو حرام ہی مان رہے تھے، لیکن ایک بولنے والے کو آپ نے پسند کیا جو ویڈیو بنانے والا ہے. تو یہ زمانہ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ ویڈیو بنانے والے کی محبت بحیثیت رہبر کے اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہزاروں مثالیں آپ کو ایسی ملے گی کہ صرف وہ بیان کی خوبیوں کو لے کر نہیں آتی ہے، بلکہ ویڈیو اور تصویر کو حرام ماننے والا جب ویڈیو بنانے والے کو اپنا رہبر بناتا ہے تو اس کے بیانات کی بنیاد پر، اس کو سننے کی بنیاد پر، اس کی محبت کی بنیاد پر ہوتا کیا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ بھی ویڈیو بنوانے لگتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی تصویر بنانے لگتا ہے. اور جب وہ تصویر بنانے لگتا ہے تو تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے قریب ہونا ہے. اور حضور کی بارگاہ سے قربت یہ حرام کاموں کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ حرام کو حلال سمجھنے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ حضور کی بارگاہ کی قربت ہے شریعت پر عمل کرنے کی بنیاد پر. اور جب آپ کسی کے پیچھے چل کر تصویر کشی کروانے لگیں تو تصویر کشی کروانا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے کی نقل کرے. یعنی معاذ اللہ تصویر بنانے والے کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظالم بتاتے ہیں. تو آپ اگر تصویر بنانے والے کو رہبر بنائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ ایسے ہو جائیں گے کہ بارگاہ رسالت میں جس کو ظالم کہا گیا ہے جس کو ظالم کہا گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ظالم بن کر میدان محشر میں آپ اٹھے. لیکن تاج الشریعہ کی نگاہ دیکھیں کہ تاج الشریعہ نے تصویر سے بھی منع فرمایا، تاج الشریعہ نے ویڈیو شوٹنگ سے بھی منع فرمایا، تاج الشریعہ نے ان تمام چیزوں سے ہم کو بچایا. گویا کہ حضور تاج الشریعہ یہ ایسے پاکیزہ اور سچے رہنما ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی محبت جب ہمارے دل کے اندر آتی ہے تو تاج الشریعہ کی محبت ہمارے دل کے اندر آتی ہے تو یہ محبت ہمارے دل میں تصویر کی نفرت پیدا کرتی ہے، بد مذہبوں کی نفرت پیدا کرتی ہے، آزاد خیال لوگوں کی نفرت پیدا کرتی ہے. اور حضور تاج الشریعہ کی محبت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مشن، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے.
اس لیے ہم اپنی زندگی کو سمجھے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں سے محبت کرنا سیکھے. ہاں، بزرگوں سے محبت کرنا سیکھیں اور اس چیز کو اپنے دل کے اندر جگا دیں کہ بزرگوں کی قربت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا. وہ راستہ ہے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا. آپ ذرا سوچئے کہ حضور تاج الشریعہ کے دل کے اندر گناہوں کی نفرت، یعنی ایک تو ہوتا ہے کسی کی بدعملی کو دیکھ کر ناراض ہونا، تو جو اللہ کا بندہ دوسرے میں گناہ کو دیکھیں اور وہ ناراض ہوتا ہے تو خود اس کے دل کے اندر گناہ کی نفرت کتنی زیادہ ہوگی. گناہ سے دور رہنے کا جذبہ یہ کتنا زیادہ ہوگا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا معاملہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے معاملات میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کیسے بھی خوشگوار ماحول کے اندر ہو، آپ نے جب کبھی خلاف شرع کام کو دیکھا تو آپ نے اس کا رد فرمایا. مثال کے طور پر کہ غالباً کینیڈا کی سرزمین پر یا کسی سرزمین کے اوپر میں نے یہ سنا، حضرت انگریزی بھی بہت اچھا بولتے تھے، اور یورپ وغیرہ کے علاقے میں جائیں تو عیسائیوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے یا کوئی سوال کرنے کے لیے آ جائے تو آپ انگریزی میں اسے مذہب اسلام کو سمجھاتے تھے. تو حضرت کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا ڈاکٹر اور وکیلوں کے درمیان، یعنی ایک ہال بہت بڑا لے کر پروگرام رکھا گیا تھا. اب حضرت وہاں پر پہنچے تو آج کا دور کیسا ہے پتہ ہے، لوگ مولانا سے کم متاثر ہوتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر وکیلوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. آج کا دور ایسا ہے، یعنی ایک متقی کے پاس بیٹھ کر متاثر کم ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک متقی کے پاس بیٹھ کر تقویٰ تو نہیں آیا، لیکن سیٹھ کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا تو مال کی محبت آ گئی. گاڑی اگر شاندار مل گئی بیٹھنے کے لیے تو گاڑی کے باہر جو بولنے کا جذبہ تھا، گاڑی میں بیٹھنے کے بعد حق بولنے کا جذبہ کمزور ہو گیا. یعنی یہ ایسا ہوتا ہے، یہ دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے. لیکن حضور تاج الشریعہ اس یورپ کے علاقے میں جب آپ نے دیکھا کہ جن سے خطاب کرنا ہے، جن کو سمجھانا ہے، واعظ و نصیحت کرنی ہے، تقریباً ہر ایک ٹائی پہن کر آیا ہے، تو حضرت نے یہ نہیں سوچا کہ یہ وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ناراض ہو جائیں گے. حضور تاج الشریعہ نے برملا اس جگہ کے اوپر ٹائی کا رد فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا شیوا ہے، یہ عیسائیوں کا شعار ہے، اور اس کے ذریعے عیسائیوں کے عقیدے کی نشر و اشاعت ہوتی ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی، سولی پہ چڑھایا گیا، اور جو قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے کہ قرآن نے عقیدہ یہ دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی ہے. اب آپ سوچیں کہ حضور تاج الشریعہ نے اس جگہ پر گویا کہ تمام ڈاکٹر اور ٹائی پہننے والوں کا رد فرمایا، اور آنے کے بعد ٹائی کی حرمت کے اوپر، ٹائی کے کتنے اقسام ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ نے پوری کتاب کو تحریر فرما کر ہم کو کیا بتایا کہ حضور تاج الشریعہ کا مشن یہ ہے لوگوں کو گناہوں سے بچانا، کفار و مشرکین کی جو علامتیں ہیں اس سے بچنا، بچانا، پرہیز کرنا، تسلف الدین اختیار کرنا. تو اس لیے یقیناً جو حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہے، جو حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، تو عرس حضرت کا آتا ہے، ہم مناتے ہیں، فیضان شاہ عالم بھی مناتا ہے، لیکن عرس کو منانے کا سب سے بہترین انداز اور تاج الشریعہ کے قریب ہونے کا اور تاج الشریعہ کے وسیلے سے مفتی اعظم اعلیٰ حضرت غوث اعظم خلفائے راشدین حضور کی بارگاہ سے قریب ہونے کا سب سے بہتر، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ محفل کا اور لنگر کا انتظام بعد میں کیا جائے، سب سے پہلے حضور تاج الشریعہ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. حضور تاج الشریعہ نے جن چیزوں سے محبت کے لیے کہا ان چیزوں سے محبت کی جائے، اور کتنی بھی پریشانی آ جائے
حضور تاج الشریعہ کا یہ وظیفہ یاد رکھا جائے اور حضور سے ٹوٹ کر محبت کریں. اور وہ وظیفہ یہی ہے کہ آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ کیا فرمایا؟ ایک شعر ہے نا حضور تاج الشریعہ کا، ہاں حضور تاج الشریعہ نے فرمایا نا، یعنی اپنی دلی کیفیت کہ کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. وہ اس میں آپ فرماتے ہیں نا کہ اختر لگائیے لو نبی کریم سے. میں نے جو شروع میں کہا نا حضور کی محبت یہ بنیاد ہے جو آپ کو ہزاروں مخالفت میں بھی حق پر قائم رہنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا؟ حضور تاج الشریعہ نے یہ فرمایا کہ اختر لگائیے لو نبی کریم سے، یعنی ہم اپنی توجہ، ہم پورا دھیان توجہ اگر کسی کی ذات کی طرف کریں تو حضور کی ذات کی طرف کریں. اختر لگائیے لو نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. تو اس لیے حضور تاج الشریعہ سے سچی محبت کریں، نماز پنجگانہ کی سختی سے پابندی کریں اور اپنے چہرے پر داڑھی سجائے. کون کون داڑھی رکھے گا؟ بہت دنوں بعد کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ 1 2 اور کون ہیں؟ 3 4 5 6 7 ماشاءاللہ بچے بھی ارادہ کر رہے ہیں. اور کوئی ہے جو داڑھی رکھے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو حق پر استقامت عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے حضور صدر الشریعہ کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا بھی کچھ ذکر مبارک ہو جائے. تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان یہ اس عاشق صادق کو کہا جاتا ہے. دین کے اوپر اور شریعت کے اوپر عمل کی بات ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا عبادت کے بارے میں جذبہ کیا تھا. یعنی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان یہ اعلیٰ حضرت کے سب سے چہیتے خلیفہ، یعنی جتنے بھی خلفاء کی جماعت ہے اس میں اعلیٰ حضرت سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے تو وہ حضور صدر الشریعہ پر اعتماد کرتے تھے. اور صدر الشریعہ کے لیے اعلیٰ حضرت کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ صدر صاحب جب ملنا چاہیں مجھ سے مل سکتے ہیں. یعنی رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، حضور صدر الشریعہ جب اعلیٰ حضرت سرکار سے چاہیں وہ مل سکتے ہیں. اور حضور صدر الشریعہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ رہی. وہ خصوصیت کیا ہے؟ حضور صدر الشریعہ نے اپنے ذریعے کسی کو اپنے تک محدود کر کے نہیں رکھا، بلکہ حضور صدر الشریعہ نے اپنے مریدوں کو، ان کے قریب آنے والے سب کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے جوڑا. یہ بہت بڑا کمال ہے. میں نے حضرت علامہ غلام جیلانی یا کسی کی تحریر کے اندر پڑھا تھا کہ دھورا کے میمن کے بارے میں کہ ہم اعلیٰ حضرت سرکار کے عرس سے آ رہے تھے تو اسٹیشن کے اوپر ہم نے چند لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا. وہ صدر الشریعہ کے مریدین تھے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم تو صدر الشریعہ سے مرید ہیں، یہ پیر کامل بھی ہے، رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، ہزاروں خوبیاں ہیں، لیکن صدر الشریعہ وہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے دل کے اندر اعلیٰ حضرت کے عشق کو پیدا کیا، اعلیٰ حضرت کی محبت کو پیدا کیا. اب صدر الشریعہ جیسا اعلیٰ حضرت کی محبت کو پیدا کرتا ہے تو اس سے کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنے بڑوں نے جب اعلیٰ حضرت کو سے جوڑا تو یقیناً اعلیٰ حضرت سرکار کی ذات آج کے دور میں یہ مرکز اتحاد ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر جا کر سب کو متحد ہو جانا چاہیے. اور صرف صدر الشریعہ نہیں بلکہ صدر الشریعہ کے شہزادے حضور محدث کبیر کو بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے سے ہر ایک جڑنے والے کو اعلیٰ حضرت سے جوڑا. میں آپ کو بتاؤں 2005 یا 6 کی بات ہے، یعنی
بظاہر تو یہی کہ ہم کو ڈانٹا، ہمارے اوپر ناراض ہوئے، لیکن حقیقت میں وہ ناراضگی میں مرکز اہل سنت بریلی اور بارگاہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام تاج الشریعہ کی اہمیت اور عظمت کو حضور محدث کبیر کے ایک جملے نے جو پیدا کیا نا، شاید ابھی تک کسی کا وہ جملہ میرے اوپر اتنا اثر نہیں کیا۔ میں اور مفتی زاہد حسین صاحب، یہ 2005 یا 6 کی بات ہے، ابھی جو حضور تاج الشریعہ کا مزار مبارک ہے نا، تو اس جگہ پر گیسٹ ہاؤس تھا نا، تو ہم دونوں وہاں پر رکے ہوئے تھے، اور حضور محدث کبیر جو پرانا ازہری مہمان خانہ ہے اس میں رکے ہوئے تھے، اور یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ہاں یعنی بعض ہوتے ہیں نا کہ بڑے آ جائے تب بڑی باتیں کریں گے، اور بڑے چلی جائے تو ان کے خلاف کام کریں گے۔ وہاں پر کوئی اور نہیں ہے، یعنی صبح میں ناشتے میں ہم دیر سے پہنچے، حضور تاج الشریعہ کے وہاں سے حضرت کے لیے ناشتہ آیا تھا، تو ہم لوگ دیر سے پہنچے تو حضرت ناراض ہوئے اور ہم کو ایک جملہ کہا تھا، لو کھائیے، لیجئے کھائیے، اور یاد رکھ کے چلو بابو، بولے کہ یہ بریلی ہے، یہاں خادم بن کے رہو، مخدوم بننے کی کوشش مت کرو۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں پر خادم بن کے رہو، مخدوم بننے کی کوشش نہ کرو۔ تو بظاہر تو یہ ناراضگی ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ ناراضگی میں حضور محدث کبیر نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا وہ ادب دیا کہ اس جگہ پر جاؤ تو غلام بن کر کیسے رہا جاتا ہے، خادم بن کر کیسے رہا جاتا ہے۔ تو یہ صدر الشریعہ کا خاندان ہے، اور اس زمانے میں، آج کے وقت میں، یعنی خاندان اعلیٰ حضرت پر فدائیت، مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کہ بغیر کسی مبالغہ کی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت میں اگر سب سے بڑا کسی کا رول اور کردار ہے تو وہ صدر الشریعہ کا ہے۔ یعنی فکر امام احمد رضا کو عام کرنے میں آج تک اگر کسی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے تو وہ کارنامہ کس کا ہے؟ وہ صدر الشریعہ کا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ صدر الشریعہ تو اتنے سفر تو کیے نہیں ہیں، کم سفر کیے ہیں۔ تو وہ اس طور پر کہ حضور صدر الشریعہ نے اپنی بارگاہ سے ایسے علماء کو پیدا کیا جن علماء نے ہر جگہ پر فکر رضا کو عام کیا۔ حضور صدر الشریعہ نے اپنی بارگاہ سے سید العلماء مار حروی کو پیدا کیا۔ حضور صدر الشریعہ نے اپنی بارگاہ سے مجاہد ملت کو پیدا کیا۔ حضور صدر الشریعہ نے اپنی بارگاہ سے حضور حافظ ملت کو پیدا کیا۔ حضور صدر الشریعہ نے اپنی بارگاہ سے علامہ سردار احمد پاکستان کو پیدا کیا۔ حضور صدر الشریعہ نے اپنی بارگاہ سے حضور حافظ ملت کو پیدا کیا، اور یہ جتنے پیدا ہونے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ آج بھی جہاں کہیں فکر رضا پر اگر پہرا دیا جاتا ہے تو بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پہرا دینے والا بالواسطہ یا بلا واسطہ اگر کسی کی بارگاہ کا پروردہ ہے تو وہ بارگاہ ہے ہمارے صدر الشریعہ کی بارگاہ۔ تو یہ حضور صدر الشریعہ کا احسان ہے، اور شریعت مطہرہ پر عمل کا جذبہ تو اتنا زیادہ۔ ایک ہوتا ہے آدمی نماز کو ادا کریں، مشکل سے ادا کریں، یعنی طبیعت کے اوپر بوجھ ہو رہا ہے، دل نہیں ہو رہا ہے، مشکل سے نماز کے اندر دل لگا رہے ہیں، اس طور پر ادا کریں۔ اور حضور صدر الشریعہ کون ہے کہ آخری عمر میں جب آپ بے ہوش ہو گئے، گشی کے اندر آ گئے، بے ہوش ہو گئے، غالباً ظہر کی نماز کا وقت نکل گیا، یعنی پوری ایک نماز کا وقت آپ بے ہوشی کے عالم میں رہے، آنکھ کھلی یعنی آپ ہوش میں آئے، حضور حافظ ملت سے آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہے، بولے کہ نکل گیا۔ حضور صدر الشریعہ زار و قطار رونے لگے، حضور صدر الشریعہ زار و قطار رونے لگے۔ حضور حافظ ملت نے عرض کیا کہ حضور یہ نماز کا وقت جو نکل گیا تو یہ تو بے ہوشی کے عالم میں نکلا، اور بے ہوشی کے عالم میں جو نماز کا وقت نکل جائے تو اس کے اوپر میدان محشر میں محاسبہ تھوڑی ہوگا کہ نماز چھوٹ گئی یا نماز کو قضا کر دیا۔ حضور صدر الشریعہ کی محبت عشق دیکھیں، بولے کہ مولانا آپ میدان محشر میں محاسبہ کی بات کرتے ہو، میں اس بات کے اوپر رو رہا ہوں
کہ ایک مرتبہ ایک وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے محروم ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضور صدر الشریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی پاکیزہ اور بہتر موت عطا فرمائی کہ علامہ ارشد القادری نے وہ جو کہا گیا ہے نا کہ سفر حج میں آدمی حج کے لیے گھر سے نکل جائے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت تک اسے حج کرنے کا ثواب دیا جائے گا، یعنی جتنے سال آئیں گے حج کے مہینے آئیں گے حج کا ثواب دیا جائے گا۔ اور حضور صدر الشریعہ نے یہ دعا یہاں پر سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے تھے، اور جس تخت کے نیچے ہم نماز پڑھتے ہیں نا اس تخت کے نیچے یہ دعا کی تھی، اور اس طور پر قبول ہوئی کہ بمبئی کی سرزمین پر یعنی گھر سے تو آپ حج کے لیے نکل چکے ہیں، لیکن بخار کی بنیاد پر آپ کو جہاز میں بٹھانے سے انکار کر دیا گیا۔ ادھر سے جہاز کی رسی کھلتی ہے، سیٹی بجتی ہے، ادھر حضور صدر الشریعہ کا وصال مبارک ہوتا ہے، اور اسی پر علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا کہ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ اور پھر اس عاشق صادق کو گوسی شریف کی سرزمین پر تدفین کا معاملہ ہوا، تو تدفین کا معاملہ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ چند دنوں کے بعد تیز بارش ہوتی ہے، ابھی قبر کچی تھی تو قبر کھل جاتی ہے، قبر کھل جاتی ہے تو ایسی خوشبو قبر سے آپ کی قبر مبارک سے پیدا ہوئی کہ تقریباً وہ خوشبو 2 کلومیٹر کے علاقے میں پھیل گئی، کئی دن تک رہی۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس خوشبو کو سونگھا، اور ایسی خوشبو کہ زندگی میں کبھی بھی سونگھنے میں نہیں آئی، یہاں تک کہ دیوبندی مولوی یہ کہتے تھے کہ یہ امجد علی زندگی میں رہے تب تو ہم کو پریشان کرتے رہے، یہ مرنے کے بعد بھی اپنی حقانیت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی اپنی سچائی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ قبر سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، وہ قبر کس کی ہے؟ وہ قبر ہے تسلف الدین والے کی، وہ قبر ہے بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرنے والے کی، وہ قبر ہے دیوبندی وہابی رابضیوں سے بچنے کی تعلیم دینے والے کی۔ تو یہ قبر کے ذریعے بھی ہم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی قبر و حشر کی سلامتی چاہتے ہیں تو عاشق مصطفیٰ بن کر رہے، بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو حضور صدر الشریعہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ اس دل افروزی ساعت پہ لا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، غم فقیروں کی ثروت پہ لا جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے
جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ ہے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کی نورانی صورت پہ لا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تشریف رکھے، فاتحہ خوانی.